ابراہیم علیہ السلام جب 12 سال کے ہوئے تو آپ غار سے باہر آ گئے اور آ کر شہر کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ بابل شہر میں ہر طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا، ہر کوئی شرک میں مبتلا تھا۔ بتوں کے آگے بڑے بڑے چڑھاوے چڑھائے جاتے اور ان سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات بڑی حیرت اور عجیب تھی کہ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر ان سے اپنی منتیں اور مرادیں کیوں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے والد بہت بڑے بت تراش تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کی بتوں سے خفگی، ناراضگی اور بیزاری سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے۔ ایک دن قوم کا سالانہ میلہ تھا، سب نے وہاں جانا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ جب سب لوگ سالانہ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے میں آئے جہاں تمام بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے آگے چڑھاوے کا کھانا پڑا ہوا تھا جو بڑے بڑے خراب ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے آگے کھڑے ہوئے اور ان کو مخاطب کر کر کہنے لگے کہ تم لوگ اس کو کھانے کو کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آپ نے ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب سارے بت توڑ دیے تو آپ نے کلہاڑا ایک بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا اور واپس چلے آئے۔ قوم میلے سے واپس آئی اور عبادت خانے میں جا کر جب یہ حال دیکھا تو سخت ناراض اور غصے ہوئے کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو سنا تھا، وہ بتوں کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا۔ یہ باتیں سن کر قوم کے بڑے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو آپ آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ تم اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ جس پر وہ لوگ بولے کہ ابراہیم تم جانتے ہو یہ بت بول نہیں سکتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہے کہ نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر۔ جب قوم آپ کے دلائل پر لاجواب ہو گئی اور جب انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ آپ کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو بلایا اور بتایا کہ آپ کے بیٹے نے کیا حرکت کی ہے، جس پر ان کے والد آزر نے ابراہیم سے لا تعلقی کا مکمل اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اس کی حرکتوں اور باتوں سے عاجز آ چکا ہوں۔ میری طرف سے تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم ابراہیم سے جس قسم کا مرضی سلوک کرو، میں اس کی سزا میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا باعث نہیں بنوں گا۔ جب قوم کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی لا تعلقی اور ان کی طرف سے کسی بھی مزاحمت کے خطرے کا اندیشہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ آئندہ کوئی بھی بتوں کے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ کافی دن تک یہ سب سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے آپس میں یہ صلاح مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر جگہ سے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ یہ منت مانتی کہ اگر مجھے شفا حاصل ہو جائے گی تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب لکڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر جمع ہو گیا تو ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی، اس کے اندر ان تمام لکڑیوں کو ڈال دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھی کہ خندق میں ڈالنے کے بعد بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان سے کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کئی دن تک خوب جلتی رہی۔ آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ پاس آنے والی ہر چیز بھسم ہو جاتی تھی۔ پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیے اور گلے میں لوہے کا توق ڈال دیا اور آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے نبی،
کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب آگ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بڑے سکون کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک آگ میں رہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام 40 روز تک آگ میں رہے۔ جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام مسکراتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ آگ کی وجہ سے بس آپ کی وہ رسیاں ہی جل گئی تھی جن سے آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے والد آزر نے کہا، ابراہیم، تیرا رب بڑا اچھا رب ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بھروسے اور توکل کی وجہ سے اس امتحان میں کامیاب و کامران رہے اور آگ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے امتحان میں 2 اور چیزوں کا بھی امتحان ہوا۔ ایک تھی چھپکلی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مار مار کر اس کو تیز کرتی تھی، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف چڑیا، وہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھی، مگر وہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لا کر آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی۔ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ٹھہری اور آج بھی سب لوگ چھپکلی سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ چڑیا کو لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے پانی اور دانے دنکے کا انتظام کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔